لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اچھا، بعض لوگ ایک اشکال یہاں پر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے فرقے کو فالو کریں گے. یہ بھی بہت لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اہل حدیث ہوں گے, ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کریں گے. بعض لوگ, ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہم ایک مجتہد کی اتباع کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. قرآن حدیث کی ایک فہم وہ ہے جو اللہ نے ان چاروں اماموں کو دی ہے, ایک فہم وہ ہے جو ہمیں دی ہے. تو ان کی فہم ہم سے کیا تھی؟ زیادہ تھی. تو ہم ابھی ان کی تقلید کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کے ہم کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کے لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ قرآن حدیث کی ایک تشریح بیان کریں گے اور آپ بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور مجھے تو ریفرنس چاہیے, مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہودیوں کو چھوڑ کے پہلے کس سے جہاد ہوگا؟ تم سے ہوگا. بھائی حضرت عیسیٰ کے پاس تو علم کامل ہوگا نا. امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کامل علم تھا, امام شافعی کے پاس بھی کامل علم تھا. تو جس کے پاس علم کامل ہو اس کی اتباع کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر صحابہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کا فقہ مدون نہیں ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا جائے گا نا, امام مسلم کو, کیونکہ انہوں نے مرتب شکل میں کتاب دے کر گئے ہیں. حضرت عثمان کے قرآن کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ مرتب شکل میں قرآن کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے دیا, ابو بکر نے دیا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے مصحف عثمانی کو فالو کیا جائے گا, مصحف فاروقی کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مسائل کا ایک مجموعہ اکٹھا کر دیا جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. امام شافعی نے کیا, اس کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے. تو اب اسی کو فالو کیا جائے گا نا, جو ہے ہی نہیں تو اس کو فالو کہاں سے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا اگر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی تحقیق ہو گئی قرآن حدیث کی روشنی میں, تو ہم ان چاروں تحقیقوں کو کھڈے میں ڈال کے کس کو فالو کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی تحقیق کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ علم عطا کیا ہوگا. تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ آپ تو کسی کی اتباع, کسی کی تقلید کے قائل ہی نہیں ہو. آپ لوگ تو اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کی تقلید کر رہے ہو, اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ بھی مجتہد ہوں گے, اور اس میں بھی قرآن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کیا خاندانی آیت ہے. اے مریم تجھے بیٹا ملے گا بغیر شوہر کے, اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی. بھائی انجیل تو سمجھ میں آتی ہے, حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات بھی سمجھ میں آتی ہے, موسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے, جو حضرت عیسیٰ کی اپنی باتیں وہ حکمت کی. الکتاب کیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم تجھے جو بیٹا ملے گا نا, اس کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا, حکمت بھی سکھائے گا, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. بہت سے علماء اس طرف گئے, یا الکتاب, ال کا لفظ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب دیکھی تو میں آپ سے کہوں گا رأیت کتابن, میں نے ایک کتاب دیکھی ہے. میں یوں کہوں گا, میں یوں نہیں کہوں گا رأیت الکتاب, الف لام نہیں ڈالوں گا میں اس کے اوپر. یہ کتاب آپ کے دماغ میں آ گئی, اب جب میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا تو پھر الکتاب کہوں گا, وہی کتاب جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے, خاص ہو گئی نا وہ. میں کہتا ہوں جاءنی رجلن, میرے پاس ایک بندہ آیا, الرجل نہیں کہوں گا میں, رجلن کہوں گا. لیکن جب وہ متعین ہو گیا تو پھر میں کہوں گا قال الرجل, وہ جو آیا تھا نا بندہ, الرجل, اس نے مجھے یہ کہا. تو الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب ہے, اور الکتاب قرآن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے نا, یہ الکتاب ہے قرآن کو. بہت سے علماء اس طرف گئے, اس سے مراد ہے قرآن, اور علماء نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ خود یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی دلیل ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کو قرآن سکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے چونکہ اس امت میں نازل کرنا تھا, تو اللہ میاں کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو پہلے سے قرآن کا پورا پراپر علم دے دو. اور قرآن کا علم حدیث کے بغیر ممکن, جس کو حدیث نہیں آتی اس کو قرآن بھی نہیں آتا, اور جس کو تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے آپس کے اختلاف اور ان کے دلائل اور صحابہ کا اجماع کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا بھی نہیں پتا, وہ حدیث میں گڑبڑ کرے گا. تو پراپر جو دین کا علم ہوتا ہے نا,
وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے دیں گے. دو چیزوں کے بعد انسان مجتہد بنتا ہے کہ علم میں کامل ہو جائے, دوسرا استدلال, قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا اللہ فہم دے دے. یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو جائیں تو ایسے ہی شخص کی تقلید کی جاتی ہے. تو ہم حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ان سے بڑے مجتہد, بولو, ان سے بڑے مجتہد آ گئے, تو ہم کہیں گے چلو ہم آپ کو فالو کریں گے. مسئلہ آپ کے لیے ہوگا, پھر بھی آپ کبھی جہلم والی سرکار کا ریفرنس دو گے, کبھی آپ ادھر جا رہے ہوگے, کبھی ادھر جا رہے ہوگے. تو ہمارے لیے مسئلے نہیں ہیں, مسئلے کس کے لیے میرے بھائی, آپ کے لیے. تو خیر بس جلدی سے ایک آیت پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں, وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ تفسیر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہے, کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں نا ان کی موت ہو گئی ہے تو سارے عیسائی تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے, مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ بھی بہت ویلڈ تفسیر ہے کہ, اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس وقت کتنا جہاد ہوگا, اما الاسلام و اما السیف, کہ دنیا سے کفر کا, یعنی جو اہل کتاب یا تو قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو سارے اس وقت روئے زمین پر جتنے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے بڑا عدل ہو جائے گا زمین پہ اور ایسے بارشیں برسیں گی, کیونکہ دنیا سے سارے چور چکے کی سسٹم ہی ختم ہو جائے گا, دنیا میں سسٹم آ جائے گا اس کی جگہ. تو اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے, میری رائے میں یہ دوسرا مطلب کمزور ہے کیونکہ وہ ابو ہریرہ نے اس کو پیش کیا. تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک تفسیر ہے, بہت سارے علماء سے یہ بھی ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ ہر اہل کتاب موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے. یعنی جو بھی عیسائی دنیا سے جاتے ہیں نا تو عین مرنے سے پہلے ان کے سامنے حقائق کو منکشف کر دیا جاتا ہے. تو موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لیں, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اپنی موت سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں, ایمان لیں. لیکن وہ ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہوتا. یعنی حقائق اللہ موت کے وقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے, برزخ کے پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اس کا نتیجہ نکل دیں گے, پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. تو اور بھی اس میں بہت سارے احکام ہیں. ایک بہت اہم آیت ہے, اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, تم بار بار ایک ہی جگہ تمہاری سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ کے حق میں ہو, اللہ کے حق میں صحیح بنتی ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم, مسیح تو عیسیٰ ہیں جو اللہ مریم کے بیٹے ہیں, اور رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, وکلمۃ, اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے رحم میں, ان کو مجازن کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں, تو مجازن کلمہ کہا گیا ان کو کہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے. تو اس لیے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ, یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. عیسائی کہتے ہیں, جو کرسچن ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ہم ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو, لا تقولوا, یہ تین کا لفظ کہنا چھوڑ دو, بھائی ایک ہی ہے بس. وہ کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ اور اللہ کا مجموعہ اور پتہ نہیں کیا انہوں نے, ان کے عقیدے بہت پیچیدہ ہیں. تو اللہ کہ یہ تین کا لفظ کیا کرو, اپنی ڈکشنری سے نکال دو, بس ایک اللہ ہے. انتہو خیر لکم, دھمکی ہے اللہ کی طرف سے, رک جاؤ اس دعوے سے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مت بولو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, بس اللہ کے رسول اور کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس پہ تعجب ہے کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا, تو اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, آدم کو تو ہم نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا, ان کو تو انسان مان رہے ہو, اور عیسیٰ کو کہہ رہے ہو جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جیسے وہ اللہ کی قدرت ہو, یہ بھی اللہ کی قدرت. ایک اور جگہ قرآن نے کہا کان آیا کلان طعام, عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے, جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود
نہیں ہوتا, کتنے واضح دلائل دیے, لیکن اللہ بھی عذاب نازل نہیں کر رہے, بس دھمکیاں دے رہے ہیں. انتہو خیر لکم, رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, معبود صرف ایک اللہ ہے. آج ہم بدعتیوں سے بھی یہی کہتے ہیں, چھوڑ دو یا رسول اللہ مدد, چھوڑ دو یا علی مدد, چھوڑ دو یا فلاں مشکل کشا, چھوڑ دو بھائی یہ نعرے. سیدھی سیدھا اسلام کا جو 2 اور 2 4 کی طرح عقیدہ ہے, کتنا صاف ستھرا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, سارے اللہ کے محتاج ہے بھائی, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ پیغمبر نہ فرشتے نہ ولی, سب برابر ہیں, ہماری طرح کے انسان ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.